ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. الحمدللہ جمعۃ المبارک، دوسرا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور آج اس طرح ہم نے 13واں روزہ اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ روزے بھی ہمارے قبول فرمائے اور آنے والے روزے بھی قبول فرمائے. اور آج آپ نے دیکھا اور اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ ہمارے اسکرین پر کہ مسجد نبوی سے براہ راست مناظر دکھائے گئے اور وہ خوبصورت منظر دیکھا جو ہماری آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جلد از جلد حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. اور تمام آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس سیگمنٹ کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہم اس سیگمنٹ میں شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. ایک کالر ہیں، کالر کے ساتھ ہم مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سال صدقہ فطر کتنا ہے اور باہر کے ممالک والے کس حساب سے دیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ نہ رکھنا اور روزہ دار بن کر مسجد وغیرہ میں افطاری کرنا کیسا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سریعام کھانے والوں کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب سوالات کے آپ کے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی بیٹا میرا سوال ہے کہ بچے جب ان کا عقیقہ اگر کسی وجہ سے نہیں کیا اور بچے بڑے ہو گئے ہوں تو یہ میں نے مفتی صاحب سے سنا تھا کہ یا شاید کہیں اور سے کہ وہ بچے آخرت میں آپ کی سفارش نہیں کرتے، آپ کا وسیلہ نہیں بنتے مغفرت کا، یا آپ اگر کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اس کا حل ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی کم سے کم دینی تعلیم کے لیے کہ ان کو مفتی نہ بنا سکیں، حافظ قرآن نہ بنا سکیں، تو کم سے کم کیا تعلیم ہے کہ جس کی وجہ سے والدین مطمئن ہو سکیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے سوال پر بہت خوش ہوں. اسی طرح کی سوچ اگر ہمارے تمام والدین کے ہو جائیں تو بہت بہتری کے امکانات ہیں. صاحب کیا فرمائیے گا؟ یہ صدقہ فطر تقریباً 150 روپے اس دفعہ اندازہ ہے، کیونکہ مہنگائی تھوڑی ہو گئی ہے. اور باہر والے جو ہیں وہ اپنے وہیں کے حساب سے پہلے متعین کریں. جو آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں 2 کلو تقریباً 2.5 کلو آٹے کی قیمت جو آپ کے وہاں بنتی ہے پہلے اس کو نکال لیں، پھر اس کو چاہے پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے یہاں پر ادا کروا دیں. ٹھیک ہے. اور جو روزہ نہ رکھ کر مسجد میں جا کے افطار کرتے ہیں وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ جو افطار کے لیے چیز بھیجی جاتی ہے وہ روزے دار کے لیے ہے. روزے دار اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ روزہ دار روزہ کھولے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے. یہ مفتی اگر وہاں پہنچ جائیں گے اور روزہ نہ رکھ کے وہاں پر ڈاکے ماریں گے اس طریقے سے تو یہ گناہ گار ہوں گے اور برد قیامت رزق کا حساب دینا ہوگا. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بچہ سفارش نہیں کرے گا، یہ اس کا ہے جو بچہ پیدا ہو اور فوت ہو جائے اور اس کا 7 دن میں عقیقہ نہ کیا جائے. اچھا تو وہ بچہ بروز قیامت پھر سفارش نہیں کر سکے گا. یہ نہیں ہے کہ اگر بچے بڑے ہو گئے فرض کریں عقیقہ نہیں کیا تو اب یہ کر ہی نہیں سکتے سفارش. عقیقہ کر لیں، بہت اچھی بات ہے، چاہے بڑے ہو گئے، لیکن وہ خاص جو وعید ہے کہ بچہ سفارش نہیں کر سکے گا وہ اس کی ہے جو بچپن میں فوت ہو جائے، 7 دن کے اندر آپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا تھا، وہ سفارش نہیں کر سکتا. اور بچوں کی کم از کم تعلیم جو ہے وہ فرض علوم ان کو سکھانے ہوں گے. عقائد بما دلائل یعنی عقائد اسلام اور ضروریات اہل سنت جن کو کہا جاتا ہے. اسی طرح احکام شرعیہ عملیہ، جو عبادات ان پہ فرض اور واجب ہوں، جن معاملات میں وہ انوالو ہوں، ان کا علم کہ وہ ان عبادات اور معاملات کو شرعی تقاضے کے مطابق بغیر کسی غلطی کے ادا کر سکیں. اور تیسرا گناہوں کی معرفت، صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ. اگر بچوں کو اتنا، اس کو ہم فرض علوم سے تعبیر کرتے ہیں، اگر آپ اتنا بچوں کو سکھا دیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے باہر کے ملک میں او لیول اے لیولز تک کم از کم تعلیم ہر ایک کو حاصل کرنی ہوگی، یونیورسٹی جوائن کریں نہ کریں. اسی طرح یہ ہوتا ہے. اچھا آپ کے مزید جوابات کو بھی لیں گے، لیکن پہلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب. جی صاحب میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک تھا امر بالمعروف، یہ ایک عام آدمی کے لیے اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پورا کرتا ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی اس کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تو کیا اس کے لیے کوئی افطاری کا سامان کا اہتمام کر کے لوگوں کو افطاری بھی کروائی جا سکتی ہے؟ اور میرا جی بتائیے سوال بتائیے. اچھا ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سوال بتائیے سر. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا سر. جی سر مفتی صاحب سوال یہ کرنا تھا کہ میرے سانس کی پرابلم رہتی ہے تو اگر ایک روزہ چھوٹ جائے تو اس کا فدیہ کتنا ہے سر؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی یہ تو ہم نے تفصیلی کلام کیا، شاید بھائی نے آخر میں جوائن کیا ہوگا کہ ایک عام آدمی کیسے نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے. ان کے لیے مشورہ ہے کہ یوٹیوب پہ یہ پروگرام ڈل جائے گا، اس کو ایک دفعہ ملاحظہ کر لیں.
یہ کہہ رہے ہیں کہ آدمی کوئی نہ ملے جس کو زکوٰۃ دے سکے تو کیا افطاری کھلا دیں تو اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں؟ دیکھیں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا شرط ہے. اگر آپ صرف کھانے کی اجازت دیں گے تو اس کو یہ کھانے کو مباح کرنا کہتے ہیں، مالک بنانا نہیں کہتے. ہاں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ پیکٹس وغیرہ بنوا لیں اور وہ پیکٹ ان کو دے دیں کہ چاہے کھاؤ چاہے گھر لے جاؤ، مالک بنا دیں. تو جتنے کا وہ پیکٹ بنا ہوگا اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. اور یہ حیرت ہے کہ ان کو کوئی بندہ نہیں مل رہا زکوٰۃ لینے والا. ورنہ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھیں، بہت سارے سفید پوش بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے. اور سانس کی پرابلم ہے، اگر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا فدیہ نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ بعد میں کبھی اس کی قضا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر رکھ سکتے ہیں تو فدیہ کافی نہیں ہے، پھر آپ کو رکھنا ہی ہوگا. اور فرض کر لیں ایسی خدا نخواستہ کنڈیشن آ جائے کہ بعد میں بھی نہیں رکھ سکتے، پھر آپ کو فدیہ دینا ہوگا. اور فدیہ وہی ہوتا ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہماری بہن کا سوال بھی تھا کہ بچوں کو دینی تعلیم اگر نہ دی جائے، وہ میں نے دے دی، ہو گیا تھا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے. جی ابھی آپ کا سوال آیا ہے کہ نا جو بچے انتقال کر جاتے ہیں اس کا عقیقہ ضروری ہے. تو ابھی ہمارے ایک بچے کا انتقال ہوا ہے تو اس کا ضروری ہے عقیقہ کرنا کہ اس کے 7 دن میں نہیں ہوا تھا، 36 دن میں اس کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. مجیب سر یہ نہیں کہا کہ بچہ فوت ہو جائے تو عقیقہ ضروری ہے. عقیقہ تو ایک مستحب ہے. اگر چھوٹا جو کچا بچہ اس کو کہتے ہیں جو برود قیامت والدین کی شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت حاصل کرنی ہو تو جب بچہ پیدا ہو تو 7 دن کے اندر اندر عقیقہ کر دیں. اگر نہیں کریں گے اور بچہ فوت ہو گیا تو وہ شفاعت نہیں کرے گا. یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے. تو یہ ذرا مسئلہ سمجھ لیں. ٹھیک. اچھا مجھ سے کچھ سوالات میرے پاس بھی تھے آن لائن جو ہمیں ملے. نماز کے دوران ویسٹ کوٹ کے بٹن کے حوالے سے میں بھی اتفاق ہوتا ہے کبھی تو وہ کوئی صاحب آتے کہتے ہیں بٹن پورے لگا لیں نماز نہیں ہوگی. کیا ایسا ہوتا ہے کہ ویسٹ کوٹ کی یا چند بٹن لگا لیے جائیں؟ کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اصل میں دیکھیں بٹن لگانے نہ لگانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں اس انداز سے لباس پہننا کہ جو عام حالت میں لوگوں کے سامنے پہننے میں انسان شرم محسوس کرے، نماز میں بھی اس انداز سے کھڑا ہونا بہتر نہیں ہوتا، مکروہ لکھا ہے. اب ہمارے ہاں ویسٹ کوٹ کے بٹن کبھی لگے بھی ہوتے ہیں کبھی کھلے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے آپ کھول کر پڑھ لیں چاہے لگا کر پڑھ لیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں اور اگر اعتکاف میں ان کے ساتھ مسائل ہو جائیں، ایام مخصوص ہو جائیں تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ جی بالکل عورتیں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن ان کو گھر میں جب بیٹھنا ہو تو ایک جائے اعتکاف مخصوص کر لیں. یہ نماز کے لیے جگہ مخصوص کر لیں، وہ ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی کے اندر بیٹھیں. اور جو سنت موقدہ اعتکاف ہوتا ہے جو رمضان کے آخری 10 دن کا ہے، اس میں روزہ شرط ہے. لہذا اگر بہنوں کے ایام اسٹارٹ ہو گئے تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، اور جب روزہ نہیں ہوا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو بعد میں 1 دن کی قضا رکھ لیں اعتکاف کی. ہمارے ساتھ ایک انگلینڈ سے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یونیورسٹی ایجوکیشن کے لیے بینک سے لون لیا جا سکتا ہے جو کہ اس کو واپس جو ہے انٹرسٹ کے ساتھ کرنا ہو؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک بہت شکریہ آپ کا. جی بس دیکھیں یہ اس میں علماء کی آراء مختلف ہیں. بعض اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں کہ باہر جو یو ایس اے ہے، یو کے ہے، یہ دارالحرب ہے اور وہاں کے کافر حربی کافر ہیں، اور حربی کافر سے اس قسم کے معاملات میں سود بنتا ہی نہیں، وہ جائز کہتے ہیں. ہم جو ہیں وہ بعض دلائل کی روشنی میں منع کرتے ہیں. تو اگر کوئی بہت ہی مجبور اسٹوڈنٹ ہے تو وہ کسی ایسے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لے جو اس کے جواز کا حکم دیتے ہوں، جائز کا، تو ان کے لیے بالکل وہ طیب اور حلال ہوگا. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ روزے میں وکس لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ 3 بہن ہیں اور ہمارا ابو بہت محبت کرتے ہیں اور بہت عزت سے تب ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن جب ان کو تھوڑا سا بھی غصہ آ جاتا ہے تو گالیاں دینا جیسے کہ پہلے بہت غصے میں ہو جاتے ہیں، تو اس بارے میں بھی بتائیں. اچھا مفتی صاحب تک غالباً آپ کا سوال نہیں پہنچا. تھوڑا سا اسٹوڈیو میں جو آواز آ رہی ہے بہت تیز آ رہی ہے، ذرا سا اس کو بیلنس کر لیں گے آپ تو سوالات. بچی نے شاید تیز بول دیا. وکس کا ایک تو پوچھا تھا روزے میں وکس لگا سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل لگا سکتے ہیں. کسی ایسی جگہ نہ لگائیں کہ اندر جانے کا اندیشہ ہو، جیسے ہونٹ پہ تو خیر نہیں لگاتے، لیکن سائڈ پہ سے لگا لیا، زبان لگ کے حلق سے نیچے اتر جائے گا تو پھر وہ ٹوٹے گا. لیکن وکس وغیرہ لگا سکتے ہیں، سر پہ تیل لگا سکتے ہیں، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہے ایک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ہم
یہ آج کل اکاؤنٹ کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، ہم ایک بندہ قرض دار ہے اس کے بیٹے کو اور وہ آگے قرضہ ادا کر دیتا ہے، کیا اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ مقروض جو ہے وہ مالک بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 پلاٹ ہیں، ایک میں نے گھر کے لیے لیا ہے اور ایک لیا ہے کہ بعد میں اس کو فروخت کر کے پہلے پہ گھر بنائیں گے۔ جو دوسرا پلاٹ لیا ہے اس کو ابھی 3-4 مہینے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس پیسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، تو کیا اس دوسرے پلاٹ پر زکوٰۃ بنے گی یا جب سال پورا ہوگا تب بنے گی؟ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔ جی وہ صاحب، جی اگر جو پلاٹ انہوں نے بیچنے کی نیت سے لیا ہے اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی، کیونکہ وہ فروخت کرنے کے لیے ہے، جو اس کی کرنٹ ویلیو سال کے بعد ہوگی اس کا 2.5%، اور باقی جو کیش ہے جب اگر سال ایک ساتھ ہی گزر رہا ہے دونوں پر، تو جب سال پورا ہو جائے تو کیش اور اس کی قیمت معلوم کر کے دونوں کو ایڈ کر کے پھر اس کا 40% زکوٰۃ نہیں اور 40 سے ڈیوائڈ کر دی جائے گا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین محترم، چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا جمعہ ہے، تو ہماری الحمدللہ ایک روایت ہے کہ رحمت سحر میں ہم ہدیہ درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں سب مل کر۔ آپ بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے لیے شامل ہو جائیں، بڑی برکتوں والا دن ہے، اور آج کے دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں گے ہمارے تینوں شناخواں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی
قیامت ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمات کے قدسی کرے گا رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت